آج ہم گولین ویلی میں کھڑے ہیں جہاں پہ گزشتہ دنوں ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ بزرگوں سے بھی میں نے پوچھا ایک انپریسیڈنٹڈ جس کی 100 سالہ تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی، ایک انپریسیڈنٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ فلیش فلڈ آ کے ہمارے تقریباً 16 گھرانے مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی ضروری چیزیں بھی اٹھانے کا ان کو وقت نہیں ملا۔ صرف 3 منٹ کی ڈیوریشن میں یہ سارا ڈیزاسٹر ہوا ہے، اور ایک نوجوان کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف اپنے گھر کے دروازے سے باہر کھڑا تھا، اس کے موبائل وغیرہ سارا کچھ اس کے مہمان خانے میں پڑا تھا، وہ اسے بھی نہیں اٹھا سکا۔ تو یہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل چترال کی ہسٹری میں تیز ترین آفت آئی ہے، اور یہ ہمارے جو 16 گھرانے بے گھر ہوئے ہیں، میں پورے صوبائی گورنمنٹ کو، میں اپنے چیف منسٹر صاحب کو اور اسپیشلی ڈی جی پی ڈی ایم اے کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں سے جو بھی متعلقہ ادارے آپ کو PC1 بھیجیں تو خدا را پلیز ان کو مطلب روٹین میں یہ چیزیں نہ لیں، کیونکہ روٹین میں جب ہم جائیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو میں اپنی پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، اسپیشلی PDM سے، کہ وہ روٹین سے ہٹ کر ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ اپنے وسائل استعمال کریں۔ ابھی ان کے گھر تعمیر کرنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر میں یہاں پہ اتنی سردی پڑ رہی ہوگی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارے پاس صرف 2 مہینے ہیں، جس 2 مہینوں میں ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے اور ان کی دوبارہ نارمل زندگی میں لانے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری آواز علی امین صاحب تک پہنچ جائے گی، CM صاحب تک، اور ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوسرے علاقوں میں بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں پورے صوبے میں، تو یہ سب کو، لیکن اسپیشلی گولین ویلی یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ یہ پاکستان کو ایک بہترین 106 میگاواٹ کا پاور ہاؤس دے رہا ہے۔ پاور جنریشن وہاں پہ جاری ہے۔ گولین ہائیڈل جو اسٹیشن ہے ہمارا، یہ اس علاقے سے منسلک گاؤں ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک اس کا بھی ایک پوٹینشل ہے، یہاں پہ ٹورزم کا بھی پوٹینشل ہے، اور جو سب سے قیمتی نعمت اللہ پاک نے یہاں پہ ہمیں عطا کی ہے وہ پانی کا اتنا ذخیرہ اس ویلی میں ہے کہ اس سے ہمیں نیچے جا کے پورا صوبہ، پورا پاکستان اس سے سیراب بھی ہو رہا ہے۔ تو ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرے گی، اور وار فوٹنگز پر جو یہ افیکٹیز ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جی اچھا، میں الخدمت فاؤنڈیشن کو بالکل میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماضی میں بھی جتنی چترال میں ڈیزاسٹر کے واقعات ہوئے ہیں ان میں ہمارے الخدمت کے نوجوان جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اور اب بھی میں ان کو دیکھ کے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار والنٹیئرز ہیں، اور والنٹیرلی یہاں پہ آ کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں اپنے PTI کے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی آ کر یہاں پہ ان کا ہاتھ بٹائیں یہ ملبہ ہٹانے میں اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، کیونکہ یہ ایک انسانی المیہ ہوتا ہے۔ اس میں سیاست، اس میں پارٹی کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اللہ کے بندے ہیں، اور پھر ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، وہ تکلیف میں ہیں۔ تو اس میں صرف اس چیز کو بنیاد بنا کر ہم نے اپنے کیپیسٹی کے مطابق، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اگر ان کے ساتھ ہم اپنا ہاتھ بٹائیں تو ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے میں مدد ملے گی، اور ان کو یہ امید، دنیا میں سب سے بڑی طاقت امید ہوتی ہے۔ ہم اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کو امید میں آ جائے گی۔